انتظار کے لمحات ختم ہوتے ہیں. ہم وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران یار صاحب، کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ 10 ستمبر کو عمران خان صاحب اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں پی ٹی ایم والے، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف کا استقبال کرنے میں ناکام ہو گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ سے آپ کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا. لہٰذا آپ لوگ ضرورت سے زیادہ اعتماد بلکہ ضرور کا شکار ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ ان کو وکیلوں کو اور ساتھیوں کو کھٹی لگا کے ان کو سبق سکھا کر چپ کرا دو. دیکھیں، یہ اپنا صحافیوں والا معاملہ جو ہے وہ تو ہر ساتھی معاملہ ہے، لیکن محترم عمران خان صاحب والا اور میاں صاحب والا مسئلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. میاں صاحب بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے اور محترم عمران خان بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے. ایک کھچار میں 2 شیر تو نہیں رہ سکتے نا. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے پھر دوبارہ ان کو ہیرو بنا دیں اور پھر ان کی باری کب آئے گی؟ یہ تو نہیں ہے. وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر جو میجر اوپینین ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اے پی ڈی ایم کے معاملات میں وہ درگزر کرتے ہیں اور سائڈ پہ رہتے ہیں. یہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے. صاحب یہ بڑے موضوع الفاظ میں آپ کو یہ موضوع الفاظ میں آپ نواز شریف صاحب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر موقع پہ غائب ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اپنی پالیٹکس ہے. نواز شریف صاحب کی اپنی پالیٹکس ہے. فضل الرحمان صاحب کی اپنی پالیٹکس ہے. قاضی حسین احمد صاحب کی اپنی پالیٹکس ہے. محترم عمران خان صاحب کی اپنی پالیٹکس ہے. اب آپ ہمیں میر صاحب آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہ 2 پلس کر کے اور 10 جو ہے وہ نواز شریف کو پکڑا دیے جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جب 10 عمران خان صاحب کو ملے گا وہ پھر پارٹیسپیٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو ساتھیوں کو مار پڑے یا وکیلوں کو مار پڑے، اس سے کسی کو کیا لیں گے؟ یہ تو سارا معاملہ جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن کا بھی طریقہ طے کرنا چاہیے. یہ قوم جو ہے کس طرف جا رہی ہے. ہمیں یہ اگر سویلائز جو طبقے ہیں وہ اگر اس قسم کا ایجوکیشن شروع کر دیں گے اور اس قسم کا احتجاج ہوگا سڑکوں کے اوپر کہ وہ فری فائٹ ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک جو ہے وہ فری فائٹ اس کو ہوگی جب ہمارے ہاتھ میں بھی بندوق ہوگی اور آپ سے ہاتھ میں بھی بندوق ہوگی، پھر فری فائٹ ہوگی. ابھی تو ہم دیکھیں، ابھی آپ نے سیگمنٹ دیکھا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے تھے امیر صاحب. آپ نے ابھی سیگمنٹ دیکھا، آپ نے دکھایا، میں نے نہیں دکھایا. آپ نے دیکھا نہیں وکلا کے ہاتھ سے ڈنڈے تھے، اور اس کا قصور وکلا کی لیڈرشپ کا ہے. میں بھی ایک چھوٹا سا وکیل ہوں، میں نے بھی سیاسی جدوجہد کیا ہے، ڈنڈے کھائے بھی ہیں، گیس کھائی ہے، سب کچھ کیا ہے. لیکن جب لیڈرشپ جو ہے وہ ایکسائٹ کرتی ہے، وہ یہ کہہ دے کہ نہ الیکشن کمیشن رہے گا، نہ الیکشن کمشنر رہے گا، نہ کاغذات رہیں گے، نہ ہم آنے دیں گے، نہ جانے دیں گے، تو پھر یہی ہوگا جو آپ نے دیکھا. صاحب نے نکتا اٹھایا ہے. عمران خان صاحب، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ویسے یہ بات بڑی سخت ہے لیکن آپ کو موقع ہے تو آپ کر دیں. یہ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو آپ غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ جب میاں صاحب آئے تھے 7:30 بجے میں ایئرپورٹ کے اوپر تھا. ان کو بھی لینڈ نہیں کیے تھے، میں ایئرپورٹ پہ تھا. لیکن ایئرپورٹ کے اوپر جو سین تھا، میں جب پہنچا ایئرپورٹ پہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان کا حملہ ہو گیا. میں نے کبھی اتنی پولیس، اتنی فوج، سارے راستے میں 3 لیئرز تھے. انہوں نے ایئرپورٹ تو چھوڑا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اٹیک ہو گیا. اور سارا ایئرپورٹ بھرا ہوا خفیہ پولیس والوں کا. وہ نہیں جو سفید کپڑوں میں مار رہے تھے آپ سب کو، یہ جو پولیس والے سفید کپڑوں میں کہ پتہ نہیں چلے کہ یہ پولیس والے ہیں، اسی طرح سارا بھرا ہوا ہے ایئرپورٹ. اب میں ان سے بات پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم آئے نہیں. ہم نے ساروں نے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کا جو استقبال ہے وہ نہیں اس لیے نہیں ہو سکا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو یہ گورنمنٹ اس طرح مسترد کر دے گی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ہماری 4 دن پہلے میٹنگ ہوئی، کسی نے اس پہلو کے اوپر سوچا ہی نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان نے صرف ان کو اندر کی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ان کو لاہور میں آنا چاہیے. اسفندار نے کہا ان کو پشاور میں لینڈ کرنا چاہیے. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ دوسرا پہلو بھی دیکھ لو، اگر یہ استقبال ہونے دیا. اس وقت 4 دن رہ گئے، کسی نے سب نے آگے سے کہا کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ چاہیے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر وہ فیل ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہماری کوئی نواز شریف کو فیل کرنا چاہتے تھے. ہم اس وقت صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ جنرل مشرف سے جان چھوٹے.
اب میں آپ یہ کام صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شہری پرامن پروٹیسٹ نہ کر سکے تو پھر وہ بندوق اٹھائے گا. کیا یہ ہمارا اب آپ یہ وٹنس ہے وہاں کہ کوئی وکیلوں نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا, کچھ نہیں اٹھایا, نہ صحافیوں نے اٹھایا. پرامن پروٹیسٹ تو ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میرا یہ فنڈامنٹل رائٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کراچی میں میرا رائٹ ہے, میرا ملک میرا شہر ہے. 2 دفعہ کراچی میں مجھے انہوں نے جانے سے روک دیا. یہ یہاں ڈنڈے کا قانون ہے. لیکن جو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ نیا اسلام آباد میں ہوا, آپ اس کی مذمت کریں گے؟ میں ابھی ڈاکٹر فاروق ستار ہو جاتا ہوں. میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے برما کے اندر ساری قوم کھڑی ہے فوج کے خلاف. آج سارے پروٹیسٹ ختم ہو گئے. کیا اس کا مطلب کہ لوگ فوج کے ساتھ ہیں؟ یہ جو انہوں نے کہا نا کسی جگہ وہ نواز شریف کو کوئی لوگ نہیں نکلے تو اس کا مطلب کہ لوگ جنرل مشرف کے ساتھ ہے. کیا برما میں آج لوگ فوج کے ساتھ ہیں؟ آج سارے ختم ہو گیا پروٹیسٹ. کون بندوقوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جس طرح کی فوج سامنے لا کے کھڑی کی, جو ڈنڈا برسا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اب ایک پرامن پروٹیسٹ جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہا ہے. آخر میں یہ کدھر جائے گی؟ یہ پاکستان کو سول وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا فائدہ اینڈ میں, کیونکہ جنرل مشرف کسی کو قبول نہیں ہے اس بات, اینڈ میں سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو بندوقوں والے ہیں, جو لوگ پھر یہ خود کچھ حملے کریں گے, بم دھماکے کریں گے, اینڈ اس طرف جائے گا جو الجیریا میں ہو رہا ہے. الجیریا میں ایک سٹنگ ایک گورنمنٹ جو الیکشن جیت کے آنی تھی اس کو فوج نے نہیں آنے دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ الجیریا کا پھر غرق ہو گیا. یہ جو کر رہے ہیں اس وقت صرف اور صرف ایک آدمی کی کرسی بچانے کے لیے جو ملک سے کر رہے ہیں, پاکستان کو بربادی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں. اور آخر میں اس کی یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ڈنڈے مارے گئے ہیں, وہ جو بیچارے وکلا کو اور ان کو جو صحافیوں کو مارا گیا ہے, وہ بھی کہتے کہ نہیں پہلے انہوں نے کچھ کیا تھا. بھائی اگر ہم یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور جو الیکشن کمیشن نے بیٹھے 63 آرٹیکل کی ختم ہی کرا دیا. یہ جو ہو رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشنر مل کے پورا آئین کا 63 آرٹیکل آئین کا ہے, اس کو ختم کر کے ہم پروٹیسٹ بھی نہ کریں اس کے اوپر. اچھا فوزیہ, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے خیال میں یہ جو صحافیوں اور حکومت کے درمیان اتنی ٹینشن ہو گئی ہے, آپ کو میرا خیال 30-32 سال ہو گئے ہیں تو میدان صحافت میں آپ کا جو شیئر 30-32 سال کا ہے, یہ کس طرح کے واقعات پہلے آپ نے دیکھے ہیں؟ کوڑے کو لگتے رہے ہیں صحافیوں کو. میں صاحب تھوڑا سا پہلے کامل آغا صاحب نے ایک بات کی ہے, میں اس کی طرف جانا چاہوں گی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آزادی دی بہت زیادہ جرنلسٹ. میرا خیال ہے کہ ہم نے تمام اخبار دیکھے اور بہت برے اخبار بھی دیکھے. ظاہر ہے جیسے آپ نے جوہر کا دور کی بات کی ہے جس سے کوڑے لگے, ہمارے اس وقت بھی سینکڑوں لوگ جو ہیں جیلوں میں گئے. آپ کے اس وقت والد صاحب تھے, وہ بھی ہم اس کے بھی پیشوں میں سے ہیں. بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اب جو کچھ ہے, ابھی آپ کی شاید چند دن بعد ہم چارج شیٹ جو ہے جاری کرنے والے ہیں اس حکومت کے خلاف جو اس دور میں ہوا ہے. میں تو یہاں مختصر سے یہ کہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے کوئی صحافیوں کے قتل کی یا وہ باتیں سنی تھی؟ 24 جو ہیں جرنلسٹ یہ اس دور میں مارے تھے, اس میں ایک جنرل پر جو ہے وہ میں بتانے لگی کہ جو ہمارے جو یہاں کے وہ 24 ہیں, ایک فیملی کی ہے وہ مارے گئے. اور زیادہ المناک واقعہ یہ ہے, یہ بہت افسوس ہے. یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ان 24 کے بارے میں ابھی تک کوئی کسی قسم کی آج تک نہ کوئی شخص پکڑا گیا, نہ کوئی گرفتار ہوا, نہ اس کی کوئی پروسیڈنگ ہوئی, کوئی ایسی سے جرنل پر رکھا ہوا کیونکہ وہ بھی ایک بار کا پریشر تھا, اس کو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 24 جرنلسٹوں نے کیا کیا تھا, وہ ختم ہوئے. 68 ہمارے جو ہیں جرنلسٹ وہ مختلف اوقات میں گرفتار کیے ہیں انہوں نے, مختلف جگہ پہ, کبھی جیسے مختلف ایجنسی اٹھا کے لے گئی, 30 سے 34 دن آ گیا, کچھ ہو گیا. اس میں آپ کے اس کے ادارے کے بھی لوگ شامل ہیں, وہ بھی سارے لوگ ہیں. 68 وہ ہیں اور 81 جو ہیں وہ ہمارے جرنلسٹ مختلف اوقات میں زخمی کیے گئے, کبھی گاڑی مار دی گئی, کبھی کچھ کر دیے گئے, بہت سے واقعات. اب یہ صرف اس دور کی میں باتیں بتا رہی ہوں جو اس گورنمنٹ میں ہوا جس میں آزادی صحافت کی بات کی جا رہی ہے. اور میں صرف اس کو ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ جب آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 24 میں سے اس میں سب میں آپ دیکھیں, اس میں صرف یہ ہے کہ کسی نے کوئی خبر دی اور اس کا ایکشن ہوا. اور سب مزید جو شرمناک بات ہے گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن